گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو پکے اور سچے مسلمان مومن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوئے اور انہوں نے جنگ لڑی جس طرح جنگ لڑنے کا حق ہوتا ہے. اور ایک وہ مسلمان تھے جو تھے تو دل سے مسلمان لیکن انہوں نے کسی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہ لیا. اور تیسرے جو تھے وہ منافق تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو یا ان کے جو جوش و جذبے کو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس حکم کو نہ مانا اور وہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں نہ گئے. تو غزوہ تبوک جب ہوئی اور جب غزوہ تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ اے محبوب، جن لوگوں نے یعنی کہ منافقوں نے آپ کے ساتھ جنگ میں جانے سے انکار کیا ہے، جب آپ واپس تشریف لے کر جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں فلاں کام تھا یا ہم فلاں وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے. آپ ان کے ان بہانوں کی طرف توجہ نہ کیجیے گا بلکہ ان سے اپنا منہ موڑ لیجیے گا کیونکہ انہوں نے آپ کے حکم پر لبیک نہیں کری. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک نہ کہیں اور اپنی ہر چیز قربان نہ کریں، اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق قائم نہیں رکھنا. اور ان آیات کے اندر ان کی خاص طور پر مذمت فرمائی کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں، نہ ان کے ساتھ بول چال رکھیں، نہ ان کے ساتھ کاروباری معاملات رکھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ ملیں. ان کی یہی سزا ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان ان منافقوں کے ساتھ اپنا کسی قسم کا تعلق قائم نہ رکھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ قیمتی کس کی جان ہو سکتی ہے؟ اگر آپ جنگ پر گئے ہیں اللہ کے حکم پر غزوہ پہ تشریف لے کر گئے ہیں اور آپ نے خاص طور پر جانے سے پہلے دعوت دی ہے تو پھر جو لوگ آپ کے حکم پر آپ کے ساتھ نہیں چلے اللہ کو ان کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. لہذا ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے مسلمان اپنا تعلق ختم کر دے. اور پھر مدینہ شریف کے اندر ایک تو شہری علاقہ تھا، شہر آپ کہہ لیں اس کو، یا مدینہ کی جو حدود تھی اس کے اندر کا علاقہ، اور ایک تھوڑا سا سائیڈ کا علاقہ تھا جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح بدو ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ وہ وہاں پر رہتے تھے. تو ان میں سے بعض لوگ جب زکوٰۃ یا صدقہ دیا کرتے نا تو ان کے دلوں پر بڑا بوجھ پڑتا کہ یار ہمارا مال جا رہا ہے، اور وہ یہ انتظار کرتے کہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست ہو اور یہ جب کمزور ہو تو ہماری اس صدقے سے جان چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور زیادہ طاقت عطا فرمائے گا اور ان لوگوں کا جو یہ خواب ہے یا ان کی جو یہ آرزو ہے یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت ایسی عطا فرمائے گا کہ جس کے اندر نہریں ہیں، باغات ہیں، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں کھلے دل سے دیتے ہیں اور اپنے دل پر تنگی اور بوجھ کو محسوس نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. اور اس کے بعد پھر جب مسلمان مدینہ شریف میں جب آئے
تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکھی، اور مسجد قباء کے پاس ایک اور مسجد منافقوں نے تعمیر کی جس کا نام تھا مسجد درار۔ وہ مسجد انہوں نے اس لیے تعمیر کی تھی کہ مسجد قباء کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے اور وہ مسجد درار میں آنا شروع کر دیں، یا جو نئے مسلمان ہیں وہ کچھ اس مسجد میں جائیں کچھ اس مسجد میں جائیں تاکہ ان کی طاقت کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان منافقوں نے جو آپ کی مسجد کے مقابلے میں مسجد درار بنائی ہے، یہ نام کی تو مسجد ہے لیکن ان کی نیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، لہذا آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اس مسجد درار کو گرا دیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس مسجد درار کو منہدم کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مسجد کی بنیاد یعنی کہ مسجد نبوی، مسجد قباء، جس کی بنیاد اول دن سے تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو پسند کرتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی اور مسجد بنا بھی لے اس کے اندر عبادات کرتے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مسجد میرے نبی کے بغض کے اندر بنائی گئی ہے۔ لہذا جو مسجدیں میرے محبوب خود تعمیر فرمائیں یا آپ کے حکم سے بنے، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو پسند کرتا ہے، اور ان منافقوں کی یہ چالیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سچے مسلمانوں کو ہمیشہ ان منافقوں پر، ان مشرکوں پر عروج عطا فرماتا رہے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مختلف درجات کو بیان فرمایا کہ جو صحابہ اول وقت کے اندر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے مکی دور کے اندر اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے اس وقت اپنی جانوں کو پیش کیا، جنہوں نے اس وقت اپنے تمام اسباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، ان کے بعد آنے والے یعنی کہ مدنی دور میں یا اس کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کبھی بھی ان لوگوں کے خرچ کرنے کے برابر ان کا اجر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اول دور کے اندر مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ لہذا جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، جن میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو آپ کے بعد جتنے بھی مکی دور کے اندر ترتیب کے ساتھ مسلمان ہوتے گئے عشرہ مبشرہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ مسلمانوں تو کیا تمام صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا ان کے مقام اور مرتبے کی برابری کوئی نہ کرے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جو میرے نبی پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ جب کوئی مسلمان ہو جائے، چاہے فتح مکہ کے دن وہ مسلمان ہوا یا چاہے نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، تو پھر اس کی پچھلی زندگی کے اندر اس نے جتنے بھی گناہ کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لہذا ان کے بارے میں بھی کوئی بندہ کوئی غلط بات نہ کرے۔ تمام صحابہ میرے نبی کے ان کی صحبت کی وجہ سے وہ صحابی بنے ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ چاہے کوئی آخری صحابی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی اور امتی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے نبی کے صحابہ کے اوپر کوئی تان، کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یعنی کہ آپ کا دل دکھے، آپ کو
پریشانی ہو، آپ کے تمام صحابہ آپ کی صحبت کی وجہ سے صحابی بنے ہیں، اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ ہاں، مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جنہوں نے اول دور کے اندر ایمان لے کر آئے ان کا مقام اور ہے، اور جو آخر کے اندر ایمان لے کر آئے ان کا ایمان اور ہے۔ تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی ابتدا کے اندر یہ فرمایا کہ اے مشرکو، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کیوں کرتے ہو کہ اللہ تم پر کوئی ایسی مخلوق بھیجے کہ جو تمہاری طرح نہ ہو؟ میرے نبی تم پر جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ تمہاری صورت کے اندر، یعنی انسان کی صورت میں تشریف لے کر آئے ہیں، وہی میرے نبی ہیں۔ لہذا تم یہ اعتراض نہ کرو کہ کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ہمارے سامنے آتی اور ہماری خواہشات کو پورا کرتی جو ہم ایمان لے کر آتے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو قرآن میرے نبی لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس پر ایمان لانا تمہارے لیے لازمی ہے۔ اور اگر تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تمہارے ایمان کو قبول کرے گا، نہیں تو تم مشرک ہی رہو گے، کافر ہی رہو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 6 دنوں کے اندر اس آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا، اور پھر تخلیق کرنے کے بعد اس کی تدبیر فرمائی اور سارا اس کا نظام قائم فرمایا، اور پھر اس نے عرش کو قائم فرمایا، عرش کی طرف توجہ دی، دن اور رات کو پیدا فرمایا۔ یہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کائنات ہو، چاہے وہ اور عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، لہذا ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اللہ نے ان سب کی سب کائنات کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا ذکر فرمایا کہ ایک جو قوم فرعون تھی اس کی تفصیل کر میں بیان کی تھی تھوڑی سی، تو اس کا فرعون کا جب آخری وقت آیا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے کہ جب فرعون مرنے لگا نا، تو جب مرنے کے قریب بالکل آیا تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیری مہلت ختم ہو گئی ہے، اب تیرا ایمان لانا کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اب تم نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، لہذا اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قوم یونس تھی، سیدنا یونس علیہ السلام آپ کی قوم، آپ بھی ان کو تبلیغ کرتے رہے، جب تبلیغ کرتے رہے تو آپ نے جب وہ ایمان نہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اتنے دنوں کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ جب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تو اس قوم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہم پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی، اپنے نبی کی بارگاہ میں گئے اور عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو مہلت عطا فرماتا ہے وہ مہلت انسان ضائع مت کرے، بلکہ اس مہلت کے اندر اگر دنیا کی زندگی میں وہ ایمان لے آئے اور توبہ کر لے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن جب موت آ جائے یا موت کا وقت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد، مرنے کے بعد نہ تو کوئی توبہ کی مہلت ہے اور نہ ہی انسان کی توبہ یا اس کا کوئی اور عمل اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور پر کہ اس کائنات کے اندر اتنے جاندار ہیں، اتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ہے۔ یہ اللہ ہی ہے
کہ جو اس کائنات میں ہر مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے جن ہو، چاہے پرند چرند ہو، جانور ہو، حتیٰ کہ پتھروں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کرنا ہے، لہذا تم غلط راستے پر نہ چلو اور یہ نہ سوچو کہ شاید اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمارے رزق کے اندر کوئی کمی ہوگی، یا ہمیں اگر اللہ کا حکم مانیں گے تو رزق نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق کا مالک اور تمہارا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اس پر یقین کامل رکھو اور یہ دیکھو کہ کائنات میں تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، جن جانوروں کو عقل نہیں دی گئی وہ ہر دن نہ تو اپنے لیے کوئی ذخیرہ کرتے ہیں، نہ مال کی لالچ کرتے ہیں، روزانہ صبح کو جب نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود ہر چیز کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو رزق کی فکر نہ کرو، صرف اس بات کا خیال رکھو کہ جو اسباب اللہ نے جائز قرار دیے ہیں ان اسباب کے ساتھ تم رزق کو تلاش کرو، اور جتنا بھی اللہ تمہیں حلال طریقے سے دے گا اس کے اندر ایسی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری ہر قسم کی کمی، تمہارے ہر قسم کی مشکلات کو پورا کرنے کے اسباب مہیا کر دے گا۔ لہذا اللہ پر یقین کامل رکھنا، یہ ان تمام واقعات کی بنیاد یہ اس بات پر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے اندر ان پر عذاب کو نازل فرمایا، اور دنیا کے اندر ہی انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن میرے محبوب کی ذات ایسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک میرے محبوب کی ذات موجود ہے کبھی بھی اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا، اور مسلمانوں کو مہلت عطا فرماتا رہتا ہے کہ جب تک ان کی زندگی ہے تب تک وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اپنی اس دنیا کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع مت کرو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بابرکت ساعتیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں، جو مواقع فراہم کیے ہیں رمضان المبارک کی صورت میں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے ادب و احترام اور نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على رسوله الملك القدوس سيدنا محمد وعلى آله